الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے غسل کی تعریف لغوی اور شرعی، اسی طرح موجبات غسل کو واجب کر دینے والی چیزیں، ان سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اسی طرح بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم، اور جنبی یعنی جسے جنابت لاحق ہو جائے حالت جنابت میں یا پھر حالت حیض میں یا نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم، قرآن کریم کو چھونے کا حکم، اس سے متعلقہ جو احکامات اور مسائل تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اس لیکچر میں ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی تقریباً پچھلے مسائل سے ہی ملتا جلتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا حکم۔ حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا حکم، کیا خاص ایام میں عورت مسجد سے گزر سکتی ہے، مسجد میں قیام کر سکتی ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس وجہ سے ہمارے کورس میں شامل کیا گیا ہے کہ بسا اوقات ایسی حاجت اور ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ عورت کو مسجد سے گزرنا پڑتا ہے، یا پھر مسجد میں کسی کام کے لیے جانا پڑتا ہے۔ خصوصاً جو ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی، جب خواتین جو ہیں وہ عمرہ یا حج کے لیے جاتی ہیں تو ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے ہم نے کورس میں شامل کیا ہے استفادے کے لیے، افادہ عامہ کے لیے، تاکہ یہ مسئلہ ہماری بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے واضح ہو جائے۔ اس بات پر تو اکثر فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ حائضہ جو ہے وہ ضرورت اور کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے گزر سکتی ہے۔ اصل میں دو صورتیں ہوتی ہیں، کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، اس وجہ سے عورت کو مسجد سے گزرنا پڑتا ہے یا اس میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور بسا اوقات کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ تو یہ فقہاء کرام نے ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسائل پر جو ہے بحث کی ہے۔ تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اکثر فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، یا غالب جو فقہاء کرام ہیں ان کا اس بات پر، جس میں مذاہب اربعہ بھی ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حائضہ یا اس میں نفاس والی عورت بھی شامل ہے، وہ بوقت ضرورت یعنی کسی ضرورت یا کسی حاجت کی وجہ سے وہ مسجد سے گزر سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس جو دلیل ہے سب سے پہلے وہ قیاس ہے۔ کس چیز پر انہوں نے حائضہ کے مسجد سے گزرنے کو قیاس کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں جنبی کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے مسجد سے، اور جب جنبی کے لیے انہوں نے کہا کہ جب جنبی کے لیے یعنی جسے جنابت لاحق ہو جائے، وہ احتلام کی صورت میں ہو یا پھر ہم بستری کی صورت میں ہو، بوقت ضرورت مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے تو حائضہ بھی گزر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کو جو حدث لاحق ہوا ہے وہ حدث اکبر ہے۔ جیسا کہ ہم یہ شروع میں پڑھ چکے ہیں، حدث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حدث اصغر ہوتا ہے، حدث اکبر ہوتا ہے۔ حدث اکبر جو ہوتا ہے وہ جنابت لاحق ہونے سے، ہم بستری کرنے سے ہوتا ہے، یا پھر
اگر عورت کو مینسز آ جاتے ہیں یا پھر نفاس کی صورت میں، یہ صورتیں ہیں جن میں حدث اکبر لاحق ہوتا ہے اور اس میں غسل ہوتا ہے۔ تو چونکہ دونوں کا حدث جو ہے وہ اکبر ہے، تو کہتے ہیں بوقت ضرورت مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے، تو جنبی کے لیے جب اجازت ہے تو پھر حائضہ کے لیے بھی اجازت ہونی چاہیے، لہذا وہ گزر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو تم کہتے ہو، تمہیں اس چیز کی خبر ہو، پتہ ہو کہ تم کیا کچھ کہہ رہے ہو۔ جو تم اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آغاز میں چونکہ شراب حلال تھی، تو بعض لوگ جو ہے وہ بعض صحابہ جو ہیں وہ شراب پی کر نماز میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کے واقعات ایسے پیش آ چکے تھے۔ تو جب وہ شراب پی لیتے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ شراب کا نشہ جو ہے وہ انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ عربی میں خمر جو ہے، شراب کو خمر کہتے ہیں، اور خمر کا مطلب ہے ڈانپ لینے والی کسی چیز کو۔ تو چونکہ شراب انسان کی عقل کو ڈانپ لیتی ہے، تو انسان کو اس بات کے جو ہے وہ کا ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہی نماز میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منع کر دیا کہ کوئی بھی نماز کے قریب نہ جائے نشے کی حالت میں۔ تو یہ شراب کی حرمت کا پہلا سٹیپ تھا۔ ہم نے مقدمے میں تمہید میں یہ بات پڑھی ہے کہ شریعت کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو تکلیفات ہیں، جو احکام مشروع کیے گئے ہیں، وہ تدریجاً اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ لاگو کیا ہے۔ کسی چیز سے اگر روکا ہے تو ایک دم ہی اس جو ہے وہ اس سے نہیں روک دیا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ تدرج اختیار کیا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار جو ہے وہ اس کام سے منع کیا گیا۔ تو شراب میں سب سے پہلے جو ہے وہ حکم نازل ہوا تھا وہ یہ کہ تم شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ جب تمہارے اوپر نشہ غالب ہو شراب کا، تو تم نماز میں داخل نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو یا جو تم کہتے ہو۔ ولا جنوبا، اور اسی طرح نہ ہی قریب جائے نماز کے جو جنبی ہو، الا عابری سبیل، ہاں اگر راستہ عبور کرنے والا ہے تو پھر وہ قریب جا سکتا ہے۔ تو علماء کرام نے، مفسرین نے، بعض نے لکھا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد جو ہے یہاں نماز کی جگہ ہیں، نماز کی جگہ ہیں جیسا کہ مساجد ہیں۔ تو نماز بھی بعض مفسرین نے صلاح سے لی ہے اور بعض نے اس سے مراد نماز کی جگہیں بھی لی ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ولا جنوبن، اور جنبی بھی جو ہے وہ مسجد کے قریب نہ جائے، الا عابری سبیل، ہاں اگر وہ راستہ عبور کرنا چاہتا ہے، مطلق گزرنا چاہتا ہے، تو پھر وہاں قریب جا سکتا ہے، یعنی وہاں سے گزر سکتا ہے۔ حتیٰ تک تصیرو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ غسل کرنے سے قبل، پاک ہونے سے قبل وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ ہاں اگر گزرنا چاہتا ہے کسی مجبوری کے سبب یا بغیر مجبوری کے تو وہ گزر سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جب جنبی کو مسجد سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے تو پھر حائضہ اور نفاس والی عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے، چونکہ علت دونوں کی ایک اور وہ حدث ہے، اور حدث دونوں کا حد اکبر ہے۔ دوسری دلیل ان کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یعنی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مجھے مسجد سے چٹائی یا جائے نماز جو ہے وہ پکڑاؤ، اٹھا کر مجھے مسجد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی یا جائے نماز اٹھا کر دینے کا حکم دیا، لانے کا حکم دیا۔ قالت، تو فرماتی ہیں، فقلت، میں نے کہا، انی حائض، ان کے اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، میں تو اپنے خاص ایام میں ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حیضتک لیست فی یدک، کہ بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ بیماری اور علت ہے، اس سے انسان پورے کا پورا جو ہے وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ یہ اصل حدیث کا مطلب ہے
کہ تیرا حید جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا آؤ مسجد میں اور وہ چٹائی جو ہے وہ مجھے پکڑا دو۔ یہ اصل مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو چٹائی یا جائے نماز پکڑانے کے لیے مسجد سے گزرنے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ جو ہے وہ کسی عذر یا ضرورت کے سبب مسجد سے گزر سکتی ہے۔ تو یہ وجہ استدلال ہے اس حدیث سے اور آیت سے بھی۔ آیت میں چونکہ جنبی کا ذکر ہے، حائضہ کا ذکر نہیں ہے، تو گویا کہ فقہا نے حائضہ کو جنبی پر قیاس کیا، تو لہٰذا پہلی دلیل قیاس ہے اور دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس جو اس آج کے ہمارے موضوعات میں ہے یا مسائل میں ہے وہ ہے کیا حائضہ بلا ضرورت اور عذر مسجد سے گزر سکتی ہے؟ تو عذر کے ساتھ گزرنا، ضرورت کے ساتھ گزرنا یا کسی ضرورت کی وجہ سے، وہ تو بالاتفاق فقہا کہ ہاں جائز ہے، جیسا کہ جنبی کے لیے جائز ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب ایک عورت بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے مسجد سے گزرتی ہے تو کیا آیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس دو قول ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حائضہ بلا ضرورت اور عذر مسجد سے نہیں گزر سکتی، حائضہ بلا ضرورت اور عذر مسجد سے نہیں گزر سکتی۔ یہ حنفیہ مالکیہ کا قول اور حنابلہ سے ایک روایت اور شافعیہ کا دوسرا قول ہے۔ تو یہ جو ہے پہلا قول، یہ حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ سے ایک روایت ہے اور شافعیہ سے ان کا ایک دوسرا قول ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حنابلہ اور شافعیہ کے ہاں ایک دوسرا قول اس سے مختلف ہے جو آنے والا ہے۔ ایک قول حنفیہ اور مالکیہ کے ساتھ ہے اور ایک ان کا حنابلہ اور شافعیہ کا قول ان سے مختلف ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بعد۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا قول جو یہ جمہور فقہاء کرام کا ہے، کیونکہ دو حنفیہ مالکیہ تو ان کا تو یہ مذہب ہے، یہ قول ہے، لیکن حنابلہ اور شافعیہ کا بھی ایک قول ان کے ساتھ ہے، تو اس سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہور کا قول ہے۔ تو پہلا فقہاء کرام کا اس میں قول یہ ہے کہ حائضہ بلا ضرورت یا عذر مسجد سے نہیں گزر سکتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، قالت، آپ نے فرمایا، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد۔ اللہ کے وسلم جن صحابہ کرام اجمعین کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب تھے انہیں باہر کی جانب بنانے کا حکم دیا۔ یہ وجہ استدلال حدیث ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ کے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ مسجد کی جانب تھے، کچھ صحابہ کے گھروں کے دروازے ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد، تو کچھ گھروں کی جہات اور دروازے جو ہیں وہ مسجد کی جانب کھلنے والے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہوا هذه البیوت عن المسجد، ان گھروں کے دروازوں کو یا ان گھروں کی جو جہات ہیں ان کو بدل لو، مسجد سے ہٹا کر ان کا رخ کسی دوسری طرف کر دو۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ جب داخل ہوئے، ولم یصنع القوم شیئا، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تک لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں بدلے، ان کی جہات کو نہیں بدلا، رجاء ان تنزل فیہم رخصہ، اس امید سے کہ شاید اللہ تعالیٰ رخصت اتار دے، شاید کہ اللہ تعالیٰ رخصت اتار دے۔ کس چیز کی رخصت اتار دے؟ یا تو دروازوں کی جہات اسی جگہ باقی رہنے کی، مسجد کی جانب وہ باقی رہیں، ان کو اجازت دے دی جائے کہ اپنے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب باقی رکھیں، یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حائضہ کو وہاں سے گزرنے کی اجازت مل جائے، رخصت مل جائے، اس چیز کے انتظار میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جائے جس میں یا تو گھروں کے دروازے اسی جہت پہ باقی رکھنے کی رخصت مل جائے، یا پھر یہ ہے کہ حائضہ اور جنبی کو گزرنے کی اجازت مل جائے۔ فخرج الیہم بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوبارہ ان کی طرف نکلے، فقال، اور آپ نے فرمایا، وجہوا هذه البیوت عن المسجد، ان گھروں کو مسجد کی جانب سے پھیر لو، یعنی ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کی جانب سے پھیر کر کسی دوسری جانب کر لو۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کیونکہ میں نہیں حلال قرار دیتا یا نہیں حلال سمجھتا مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے۔
تو چونکہ لوگوں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے تھے اور مسجد سے گزر کے ان کو جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے باہر یا کسی اور کام کے لیے، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم دروازے اپنے مسجد سے کسی دوسری جانب بنا لو تاکہ مسجد سے نہ گزرنا پڑے اور حائضہ اور جنبی کو۔ تو لوگ اس امید میں تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ رخصت اتار دے گزرنے کی، یا مطلب کہ حکم بدل جائے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو مسجد کی جانب سے پھیر لو کسی دوسری جانب، کیونکہ میں نہیں حلال قرار دیتا مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ وجہ اس اللہ علیہ حدیث سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب تھے انہیں باہر کی جانب بنانے کا حکم دیا تاکہ مسجد حائضہ اور جنبی مسجد سے حائضہ اور جنبی تاکہ مسجد جو ہے وہ حائضہ اور جنبی کی گزرگاہ نہ بنے، حائضہ اور جنبی کی گزرگاہ نہ بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مسجد یعنی مسجد نبوی کو حائضہ اور جنبی کے لیے جائز قرار نہیں دیتا، یعنی گزرنا جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ اس حدیث کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ یہ دونوں یہ راویہ اور یہ راوی دونوں میں ہی کلام ہے، اور کئی ایک محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ جو ہیں یہ دونوں اس میں جو راوی ہیں ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، یہ دونوں جو راوی ہیں ان دونوں میں ہی محدثین نے کلام کی ہے، متکلم فیہما ہے، اور کئی ایک محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جب ایک سند میں ایک راوی ہو تو وہ ضعیف ہوتی ہے، ایسا راوی جو ضعیف ہو جس میں کلام ہو تو دو جمع ہو جائیں تو اس کا درجہ ضعف میں کمزوری میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنا اس مسئلے میں کہ حائضہ جو ہے وہ مسجد سے نہیں گزر سکتی بغیر کسی عذر کے یا ٹھہر نہیں سکتی، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح مان بھی لی جائے تو اس سے مراد مسجد میں ٹھہرنا ہوگا، گزرنا۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس مسجد کو حائضہ اور جنبی کے ٹھہرنے کے لیے جائز قرار نہیں دیتا، یا ان کا ٹھہرنا اس میں جائز نہیں سمجھتا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو بھی جائے حدیث، اس کو مان بھی لیا جائے صحیح، تو اس سے مراد بے شمار ایسے دلائل ہیں جن سے حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ یہ دو جواب دیے گئے ہیں پہلی حدیث کے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، قالت فرماتی ہیں قدیمت مکہ کہ میں مکہ آئی وانا حائض اور میں حائضہ تھی، ولم اطف بالبیت نہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکی، ولا بین الصفا والمروہ اور نہ صفا مروہ کی سعی کر سکی۔ قالت تو فرماتی ہیں فشکوت ذلک یعنی حج میں، یعنی یہ واقعہ حج کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع آخری حج تھا یہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ آئی حج کے ارادے سے تو میں جو ہے وہ حائضہ ہو گئی اور بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی اور نہ جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کر سکی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی میں نہ بیت اللہ کا طواف کر سکی ہوں اور نہ جو ہے وہ صحیح کر سکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج، تم وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، یعنی وہ سارے کام کر لو جو حجاج کرام حج کے دوران کرتے ہیں، سوائے غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے بیت اللہ کا طواف کرنے کے، حتی تطہری یہاں تک کہ تو پاک صاف ہو جائے، یعنی غسل کر لے، یہ خاص ایام جو ہیں یہ ختم ہو جائیں اور تو غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تو بیت اللہ کا طواف کر لینا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو صفا مروہ کی سعی کی اجازت تو دے دی، لیکن بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع کر دیا۔ اب اس حدیث سے وجہ استدلال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ تمام کام کرنے کی اجازت دی جو حجاج کرتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے اور حالت حیض میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ بس مسجد میں حائضہ کا داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح کی اجازت دے دی، لیکن بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے سے روکا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے نہیں روکا، کیونکہ طواف نماز کی طرح عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی میں کہ جو ہے وہ طواف عبادت نماز کی طرح عبادت ہے۔ تو اس حدیث سے یعنی طواف کو نماز بھی کہا گیا ہے، تو اس حدیث سے علماء کرام نے استدلال کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ طواف کے اندر وضو شرط ہے جیسے نماز کے اندر شرط ہے، طہارت جیسے نماز میں شرط ہے ایسے ہی طواف میں شرط ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اس لیے نہیں روکا تھا کہ مسجد میں جانا جائز نہیں، بلکہ اس لیے آپ نے روکا تھا کیونکہ طواف ایک عبادت ہے جیسے نماز ہے، تو ان کے لیے طہارت حاصل کرنا شرط ہے۔ لہٰذا اس حالت میں انسان پاک نہیں ہوتا تو مسجد میں اس کا طواف کرنا اس کا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کی علت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی وہ یہ نہیں تھی کہ مسجد میں جانا جائز نہیں، بلکہ یہ تھی کہ اس حالت میں انسان طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے اور اس میں وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، اس وجہ سے آپ نے روکا تھا۔ آپ نے بیت اللہ میں جانے سے نہیں روکا تھا، مسجد میں جانے سے نہیں روکا تھا۔ تیسری ان کی دلیل ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قالت انہوں نے فرمایا امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، کہ ہمیں حکم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو باہر لے جائیں۔ ہم جو ہے امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدود، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین یعنی عیدین سے مراد جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، کہ ہم عیدین میں حید والی عورتوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو باہر لے جائیں۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ مسلمانوں کی جو ایک اجتماع ہے اس میں شرکت کر سکیں اور ان کی دعا میں شرکت کر سکیں۔ یعنی یہ بابرکت دن ہوتا ہے عید کا دن، تو اس میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع میں شرکت دیکھ سکیں، اس کو اس میں حاضر ہو سکیں اور ان کی دعا میں شرکت کر سکیں۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ جو حائضہ ہیں، جو حیض والی خواتین ہیں، وہ عورتوں کی جو نماز کی جگہ ہے اس سے الگ رہیں، اس کی نماز کی جگہ سے الگ رہیں، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حائضہ کو نماز کی جگہوں سے الگ رہنے کا حکم دیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مسجد میں ٹھہرنا تو دور کی بات، وہ بلا ضرورت اس سے گزر بھی نہیں سکتی۔ تو یہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا قول ہے جمہور علماء کرام کا، یہ سمجھ لیں آپ کہہ سکتے ہیں قول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت حائضہ جو ہے وہ مسجد سے نہیں گزر سکتی۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور مالکیہ و شافعیہ کا ایک قول ہے۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور مالکیہ و شافعیہ کا ایک قول ہے۔ تو پہلے ذکر کر چکا ہوں میں کہ پہلے قول میں جو ہے وہ حنفیہ اور اسی طرح جو ہے وہ مالکیہ ان کا ایک قول ہے اور حنابلہ سے ایک روایت شافعیہ سے، تو گویا کہ فقہائے اربعہ کے ہاں ایک ایک روایت تو حنفیہ کے ساتھ ہے اور ایک ایک روایت ان سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ نمبر ایک، جب جنبی کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے
تو حائضہ کے لیے بھی جائز ہی ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ تو یہ گزشتہ آیت جو ہے اسی سے ہی انہوں نے بھی استدلال کیا ہے کہ جب جنبی کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے تو حائضہ عورت کے لیے بھی مطلقاً جائز ہونا چاہیے۔ ضرورت حاجت یا غیر ضرورت غیر حاجت کی شرط لگانا، قید لگانا، یہ درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آیت میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہیں، کیونکہ نماز میں راستے سے گزرنے کی کوئی وجہ نہیں، حالت نماز میں راستے سے گزرنے کی کوئی جو ہے وہ وجہ نہیں۔ گزرا تو راستوں سے جاتا ہے، وہ مساجد میں ہوتے ہیں، نماز میں نہیں۔ تو لا تقربوا الصلاۃ سے اگر ہم کہیں کہ نماز میں جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو آگے آیت میں ہے ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور نہ جنبی، ہاں اگر کوئی راستہ عبور کرنا چاہتا ہے تو وہ گزر۔ تو اس سے مراد کہتے ہیں کہ اس عابر سبیل سے پتہ چلتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہیں، نماز کی جگہیں اور وہ مساجد ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جنبی کے لیے مطلقاً اجازت دی گئی ہے بغیر کسی قید کے شرط کے، تو حائضہ کے لیے بھی مطلقاً اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ آیت سے مراد وہ مسافر ہے جو جنبی ہو جانے کی صورت میں پانی نہ پا سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ کوئی معتبر جواب نہیں، کیونکہ یہ حکم مسافر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مقیم بھی اس رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو خاص کر دینا مسافر کے ساتھ، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آیت میں مطلقاً جو ہے وہ حکم ہے، وہ کسی کے لیے بھی تمام اس سے مخاطب ہے، لیکن کوئی معتبر جواب نہیں۔ یہ کہنا کہ آیت سے مراد مسافر ہے جو جنبی ہو جائے، غیر مسافر یا مقیم نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم مسافر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مقیم بھی اس رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آیت سے مراد جنبی کا مسجد سے گزرنا ہے، تو بھی اس سے حائضہ کے گزرنے کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حائضہ کا حدث جنبی کے حدث سے سخت ہے۔ تو دوسرا جواب وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حائضہ کو جنبی پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے جنبی کے حالت جنابت میں گزرنے سے، کیونکہ جنابت کا جو حدث ہے یہ عارضی ہوتا ہے، یہ عارضی اور کم ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ چونکہ منی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ حائضہ جو ہے اس کا حدث کہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت ہوتا ہے، جنبی عارضی نہیں بلکہ لمبا ہوتا ہے وہ، جبکہ جنابت میں آپ عام پڑھ چکے ہیں کہ جنابت کا جو حدث ہے وہ عارضی ہوتا ہے، جو انسان غسل کر لے پاک ہو جاتا ہے، لیکن حائضہ جو ہے وہ خاص ایام میں غسل نہیں کر سکتی، ناپاک ہو سکتی ہے جب تک اس کا خون جو ہے وہ منقطع نہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے فقہاء کرام نے کہا کہ چونکہ جو حائضہ ہوتی ہے اس کا حدث لمبا ہوتا ہے اور وہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو شرمگاہ سے نکلنے والا خون ہے ان ایام میں وہ نجس ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے اور مل کر دھونے کا حکم دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جنبی ہے وہ صرف اس کا حدث جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مانوی ہے، اور وہ عارضی ہے، اور وہ اتنا سخت نہیں جتنا حائضہ کا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس درست نہیں ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گزشتہ حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد سے جائے نمازی چٹائی پکڑانے کا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے وہ چٹائی پکڑانے کا کہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً عورت جو ہے وہ گزر سکتی ہے مسجد سے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ گزر کر ہی انہوں نے چٹائی پکڑانی تھی، بائیں سے تو نہیں پکڑا سکتی نا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جائے نمازی چٹائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پکڑانے کا کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ان خاص ایام میں مسجد سے گزر سکتی ہے، مطلقاً گزر سکتی ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی جائے گی کہ ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اب اس میں ہم نے اقوال تو پڑھ لیے، اب اس میں راجح موقف کیا ہے؟ تو راجح موقف اللہ علم دلائل کے تقابل سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی آپس میں جو دلائل ہیں ان کا آپس میں مقابلہ کرنے سے، ان کی قوت اور ضعف کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی صریح اور صحیح دلیل نہیں ہے۔ ممانعت کی کوئی صریح اور صحیح دلیل نہیں ہے کہ جس کو لے کر ہم یہ کہیں کہ عورت جو ہے وہ مسجد سے نہیں گزر سکتی، ہاں حاجت کے وقت گزر سکتی ہے،
بلا حاجت یا بلا ضرورت نہیں گزر سکتی، اس کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ حدیث جو ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں قرار دیتا، وہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا جو ہے وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں حجت نہیں بن سکتی۔ تو اس کے مقابلے میں صحیح احادیث ہے جن میں عورت کا مسجد سے گزرنا یا جنبی کا مسجد سے گزرنا وہ ثابت ہے۔ تو لہٰذا راجح موقف یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد سے مطلقاً گزر سکتی ہے، اس میں قید لگانا ضرورت یا غیر ضرورت کی یہ درست نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا۔ دیکھیں ترتیب، پہلا ہم نے مسئلہ پڑھا کہ عورت جو ہے وہ بغیر عذر کے کیا گزر سکتی حائضہ، اس کے بعد عذر کے ساتھ گزر سکتی ہے، پھر بغیر عذر کے کیا گزر سکتی ہے۔ اب اس کا مسجد میں ٹھہرنے کا، پہلے گزرنے کے مسائل تھے، اب مسجد میں ٹھہرنے کے مسائل ہیں۔ اور یہ جو مسئلہ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا اور اس کا گزرنا، سیم اسی طرح کا مسئلہ حالت جنابت میں بھی ہے، تو یہ مسئلے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا جنبی کے مسئلے کو الگ پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں حکم بھی ایک ہے اور اختلاف بھی تقریباً قریب اور ایک ہی ہے۔ اس مسئلے میں بھی حائضہ کے مسجد کے ٹھہرنے کے بارے میں بھی فقہائے کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، یہ جمہور فقہائے کرام کا مذہب ہے، یہ جمہور فقہائے کرام کا مذہب ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہی گزشتہ آیت ہے، گزشتہ آیت وجہ استدلال یہ ہے کہ جب جنبی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تو حائضہ کو تو بالاولیٰ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے ذکر کیا، جیسے کئی اور مفسرین نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد جو ہے وہ نماز کی جگہ ہیں، مساجد ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں ہو، اور اس طرح جنبی بھی ان کے قریب نہ جائے اس طرح کی جگہوں میں۔ ہاں اگر راستہ عبور کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف راستہ عبور کرنے کو استثناء دیا گیا ہے، اس حالت کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، اجازت دی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ٹھہرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو پھر اس کا حکم ہی نہ آتا۔ تو جب گزرنے کا حکم اور اجازت موجود ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا وہاں اور بیٹھنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ قیاس درست نہیں ہے۔ انہوں نے چونکہ یہ قیاس کیا ہے جنبی پر وہاں ٹھہرنے میں حائضہ کو کہ وہ بھی ٹھہر سکتی ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، تو حائضہ کو بھی بالاولیٰ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ قیاس درست نہیں، اور درست نہ ہونے کی وجہ بیان کی جا چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ حدث جو ہے حائضہ کا حدث جو ہے وہ سخت ہے بنسبت جنبی کے، اس وجہ سے جب وہ حدث جو ہے وہ سخت ہے تو لہٰذا قیاس درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے، وہی پہلے والی جو حدیث ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن یہ گزر چکا ہے، بتا چکے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت قریب گزر چکی ہے۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے جو کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں حائضہ کے لیے، حدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائض والی خواتین کو عید کے اجتماع میں شرکت کی اجازت دی ہے اور انہیں جائے نماز سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور انہیں جائے نماز سے الگ رہنے کا حکم دیا، یعنی جائے نماز سے مراد جائے نماز وہ نہیں جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جائے نماز سے مراد نماز کی جگہ ہیں۔ جائے کا معنی ہوتا ہے جگہ اور نماز کا معنی ہوتا ہے نماز، تو جائے نماز سے مراد وہ نہیں جو ہم جائے نمازیں بنی ہوتی ہیں ان پہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ جائے نماز سے مراد یہاں نماز کی جگہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جو خاص ایام میں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اجتماعات میں شرکت کی اجازت تو دی ہے، لیکن ان کو حکم دیا کہ وہ نماز کی جگہوں سے الگ رہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ان خاص ایام میں عورت مسجد میں نہیں رک سکتی، ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ پہلا قول ان کے دلائل ہیں۔ اب دوسرا ہمارے پاس جو قول ہے وہ یہ ہے کہ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے۔ پہلا ناجائز کا تھا کہ جائز نہیں ہے، اور یہ دوسرا قول جو ہے یہ جائز ہونے کا ہے، اور یہ بات مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور ابن حزم ظاہری کا یہ قول ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ان ایام میں وہ مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، اور صرف خالی گزرنا یا ضرورت یا بلا ضرورت جائز نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ٹھہرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔
یہ قول بعد مالکیہ اور شافیہ اور حنابلہ اور ابن حزم ظاہری کا ہے۔ ابن حزم جو ہے ظاہری رحمہ اللہ، ان کا الگ ایک مذہب ہے، جیسے مذاہب اربع ہیں، مذاہب اربع کے مقابلے میں یہ چونکہ قیاس اور اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے استعمال کیا ہے لیکن اس کی مخالفت، ابن حزم ظاہری جو ہے یہ ظاہری نصوص کو لیتے تھے، ظاہری نصوص کو لے کر بغیر ان کو تطبیق دیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا قیاس وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ظاہری کہا گیا، یعنی جو نصوص اور احادیث اور قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دیتے تھے، ان کو آپس میں ملانا، تطبیق دینا، جمع کرنا اور یہ ساری چیزوں کو وہ جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے تھے یا درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ان کا قول یہ ہے کہ حائضہ مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، جائز ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی صریح اور صحیح نص نہیں ہے جو حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتی ہو۔ پہلی دلیل ان کی یہ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے جس میں روکا گیا ہو، حائضہ کو مسجد میں رکنے سے روکا گیا ہو، تو لہٰذا جو ہے وہ جب دلیل کوئی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں۔ دوسری ان کی دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی گزشتہ حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج میں ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی جو حجاج کرتے ہیں سوائے طواف کے، اور اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دوران حیض طواف کرنے سے منع فرمایا تھا، بیت اللہ میں داخل ہونے سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف کرنے سے روکا تھا، وہاں ٹھہرنے سے نہیں۔ اگر ٹھہرنا وہاں مسجد میں منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ساتھ ذکر کر دیتے کہ وہاں جانا بھی نہیں، مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف صرف روکا، اور طواف سے اس لیے روکا تھا کہ چونکہ طواف عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے اور اس میں طہارت شرط ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تھا۔ تیسری ان کی دلیل جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کتاب الطہارہ میں، شروع میں طہارت کے مسائل میں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لقیہ ملے فی بعض طرق المدینہ یا طریق المدینہ، مدینہ کے کسی ایک راستے میں، وہو جنوب، اس حال میں کہ وہ جنبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر ملے، اس حال میں کہ انہیں جنابت لاحق ہو چکی تھی، وہ حالت جنابت میں تھے۔ فن خنستو، فرماتے ہیں، یہ خود وہ روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں فن خنستو منہو، تو میں چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نکل گیا، یعنی پیچھے رہ کر لوٹ گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ فن خنستو ان خنسا سے ہے، مطلب ہوتا ہے چپکے سے نکل جانا، چپکے سے نکل جانا۔ تو فرماتے ہیں فن خنستو منہو فذهب فاغتسل، تو فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جب ہوئی تو اچانک چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ جو ہے فذهب اور گئے، فاغتسل اور غسل کیا، ثم جاء اور پھر آئے فقال اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ، کہاں تھے تم اے ابو ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنت جنوبا فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارہ، کہ اللہ کے نبی میں جنبی تھا اور میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں یا آپ کے ساتھ چلوں یا آپ کی صحبت اختیار کروں اس حال میں کہ میں طہارت میں نہ ہوں، کہ میں غیر طہارت میں یہ ناپسند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھوں یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلوں، تو اس وجہ سے میں چپکے سے نکل گیا تاکہ میں غسل کر کے آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا، یعنی پسند نہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یہ جملہ جو ہے وہ تعجب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، تعجب کے لیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ان المسلم لا ينجس، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ بیٹھنے سے یا میرے ساتھ کلام کرنے سے اس سے حدث کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس میں حدث کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ مومن جو ہے بظاہر وہ پاک اور صاف ہوتا ہے،
تو لہٰذا کسی سے گفتگو کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، ہم کلام ہونا یا کچھ لینا دینا، کھانا پینا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس حدث سے نجس نہیں ہو جاتی، مومن پاک ہوتا ہے۔ تو وجہ اس اللہ یہ کہتے ہیں کہ مومن ہر حال میں پاک ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ بس جب عورت پاک ہے تو نجس نہیں، تو اسے مسجد سے روکنا جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے، وہ نجس نہیں ہے، تو لہٰذا نجس لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکنا چاہیے، پاک لوگوں کو کیوں روکا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ لہٰذا جائز ہے کہ عورت مسجد میں، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ حائضہ کو مسجد میں داخلے سے روکنے کی اصل علت مسجد کا نجاست خون سے گندا ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی کہ کہیں جو حائضہ عورت ہے اس کے خون کے قطرات مسجد میں نہ گر جائے یا نشانات نہ لگ جائیں، چونکہ وہ خون نجس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ روکا گیا مسجد میں جانے سے، یہ علت ہے۔ اور یہ خدشہ جدید سہولیات کے سبب آج کل بہت کم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو خون وغیرہ کے قطرات یا اس کے آثار وغیرہ مسجد میں لگنے یا گرنے کا جو خدشہ تھا، یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جدید سہولیات ہیں، اب جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص جگہ کو، خاص جگہ کو اچھے طریقے سے باندھ سکتی ہے، بند کر سکتی ہے، جس سے خون کے نکلنے کا یا قطرات کے گرنے کا خدشہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جب علت زائل ہو چکی ہے تو پھر مسجد میں جانے سے اسے کیوں روکا جاتا ہے؟ تو لہٰذا رکاوٹ کی کوئی اور ایسی علت نہیں بچتی جس کی وجہ سے حائضہ کو مسجد سے ٹھہرنے سے روکا جائے۔ تو لہٰذا جب وہ مسجد میں بیٹھنا یا ٹھہرنا، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے تھا کہ اس دور میں ان کے پاس کوئی اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور اس طرح کی جدید سہولیات بھی نہیں تھیں، تو خدشہ تھا اس بات کا کہ مسجد نجس نہ ہو جائے خون کے آثار لگنے سے یا خون کے قطرات لگنے سے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے جو ہے وہ فقہائے کرام یا علماء روکتے تھے، لیکن جب یہ علت ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ روکنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اس میں راجح کیا ہے؟ تمام دلائل کو جمع کرنے اور انہیں تطبیق دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کا مسجد سے گزرنا تو جائز ہے لیکن ٹھہرنا جائز نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو راجح موقف یہی ہے، دلائل کو دیکھنے اور فقہا اور سلف صالحین کی کلام کو پرکھنے کے بعد جو راجح موقف بنتا ہے وہ یہی ہے کہ حائضہ مسجد سے گزر تو سکتی ہے لیکن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، چونکہ یہ حدث ہے، اور حدث کی صورت میں پاک ہونا، طاہر ہونا یہ شرط ہے۔ تنبیہ میں وہی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں مسئلہ، کہ حائضہ کے مسجد میں ٹھہرنے اور گزرنے میں جو اختلاف ہے اور اس میں راجح ہے وہی جنبی کے مسجد میں ٹھہرنے اور گزرنے میں، یعنی مسئلہ بالکل سیم ہے۔ جنبی کا مسجد میں گزرنا، مسجد سے گزرنا اور مسجد میں ٹھہرنا، اور حائضہ کا مسجد سے گزرنا اور مسجد میں ٹھہرنا، یہ دونوں مسئلے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو لہٰذا اس میں اختلاف بھی تقریباً ایک ہے اور راجح بھی ایک ہے، لہٰذا اس کو الگ سے علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔